بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 184 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 149 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ظہور امام مہدی علیہ السلام اور نظریہ ملا صدرہ کو بیان کیا گیا۔ ابن عربی کے کلام سے استشہاد بھی ذکر ہوا۔ علماء اسلام اور ولادت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی۔ متعلقہ علمی مسائل کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اس درس میں ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ملا صالح مازندرانی کا نظریہ ذکر ہوگا۔ ملا شعرانی کی تحقیقات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ علماء اسلام کے بعض اقتباسات ذکر ہوں گے۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس روایت کی سند کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور اس کے بعد اس کے معنی کے بارے میں نہایت علمی اور تحقیقی مطالب بیان فرمائے ہیں۔ یہ روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، عصر ظہور کی ایک بنیادی خصوصیت بیان کرتی ہے۔ امام زمانہ کے قیام کے وقت اللہ بندوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھے گا، دست شفقت قرار دے گا، جس کے نتیجے میں ان کی عقلیں جمع ہو جائیں گی اور ان کے احلام بردباری اور پختگی کامل ہو جائے گی۔ تو ملا صالح کی شرح کے لغوی، فلسفی، کلامی اور عرفانی مطالب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ قائمنا کی توضیح بیان فرمائی ہے۔ قائم وہ مہدی موعود ہیں جن کے ظہور پر شیعہ اور اہل سنت متواتر روایات دلالت کرتی ہیں۔ یہ نہایت اہم مطلب ہے کہ جب کسی مطلب کے لیے، کسی موضوع کے لیے متواتر روایات موجود ہوں، اس کے بارے میں یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت سے علماء اسلام نے متواتر روایات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی، زبیدی اور جیسے علماء مشہور ہیں۔ متواتر الاخبار عن النبی المختار بھی اس موضوع کی نہایت اہم کتاب ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیعہ آپ کو حی اور موجود مانتے ہیں، جبکہ غیر شیعہ آپ کی ولادت کو آخری زمانے کے لیے قرار دیتے ہیں۔ امام کا وجود نظام کائنات کے بقا کا سبب ہے۔ علامہ ملا صالح مزید فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ امام معصوم کا وجود نظام کائنات کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ اگر امام نہ ہوں تو زمین اہل زمین کو نگل لے گی۔ وضع اللہ یدہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں لفظ ید کی متعدد تفسیری جہات کو بیان فرمایا ہے۔ یا تو اس سے قدرت الہی مراد ہے، یا رحمت و شفقت الہی مراد ہے، یا نعمت و احسان، یا حفاظت الہی، یا ولایت الہی مراد ہو سکتی ہے۔ اور ضمیر کا مرجع یا تو اللہ تعالی کی طرف ضمیر پلٹتی ہے یا امام زمانہ کی طرف۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے کہ فیض الہی کا ظہور امام زمانہ کے دور میں ہوگا۔ تو جب امام زمانہ کے دور میں انسانوں کے سروں پر دست شفقت و رحمت ہوگا تو ان کی عقلیں کامل ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں جامع عقول کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ذہانت بڑھ جائے گی، بلکہ اس کے کئی گہرے معانی مراد ہے۔ فکری انتشار کا خاتمہ ہوگا، اختلافات، تضادات، فکری تفرقہ ختم ہو جائے گا، سب کا اجتماع دین حق پر ہو جائے گا۔ دوسرا معنی عقل کا کمال ذاتی، ہر فرد کی عقل اس درجے کامل ہو جائے گی کہ شہوت، غضب عقل کے تابع ہو جائیں گے، نتیجہ میں عادل بدن کے جوہر میں راسخ ہو جائے گا، اور یہی اخلاقی کمال ہوتا ہے۔ یہ جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام کا تتمہ موجود ہے کہ عقل کے اجتماع سے جہاں اختلاف ختم ہوں گے وہاں دین حق پر اجتماع حاصل ہو جائے گا، اور عقلوں کے کمال سے مختلف قوہ انسانی عقل کی مطیع ہو جائے گی۔ اسی طرح حلم کا معنی بھی بیان کیا، بردباری، تحمل، ٹھہراؤ، فیصلہ میں پختگی۔ یہاں حلم عقل کی علامت ہے۔ جب عقل کامل ہو جائے تو حلم خود بخود کامل ہو جاتا ہے۔ عصر ظہور میں جذبات عقل کے تابع، فیصلے حق کے مطابق
اور رد عمل نہیں بلکہ شعوری عمل پر تاکید ہوتی ہے۔ سیاسی اور اجتماعی نتیجہ بیان فرماتے ہیں، یہ کمال محض باطنی نہیں بلکہ اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی ہے۔ امام اسلام میں روح پھونکیں گے، تلوار کے ذریعے دعوت دیں گے، انکار کرنے والے کو سزا ملے گی، مخالفت کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے۔ یوں دین حق کو غلبہ حاصل ہوگا، زمین عدل، امن، ایمان سے بھر جائے گی جیسے پہلے ظلم و طغیان سے بری ہوئی ہوگی۔ امام کے اصحاب کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ملا صالح امام کے ساتھیوں کی یوں صفات بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اصحاب عارف باللہ ہوں گے، ذات باری تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتے ہوں گے، عامل ہوں گے، کامل ہوں گے، عابد ہوں گے، ناصح ہوں گے، عاقل ہوں گے، محافظ عباد و بلاد ہوں گے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو عقل کامل کا عملی نمونہ ہے، عصر ظہور کی تہذیب کو قائم کرنے والے ہیں۔ ملا صالح نہایت لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں، عقل کا کمال کس میں ہے؟ عقل کا کمال حق کی طرف رجوع میں ہے۔ جب رجوع ثابت ہو جائے، میلان حق کی طرف ہو تو کمال عقل قطعی ہو جاتا ہے۔ یہی جامع عقول اور کمال احلام کا معنی ہے۔ یہاں تک جناب ملا صالح کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ عصر امام زمانہ فکری انقلاب، اخلاقی کمال، اجتماعی وحدت، سیاسی عدل کا زمانہ ہے۔ عقل منتشر نہیں، مجتمع ہوگی، شہوت و غضب پر حاکم ہوگی، انسان جاہل نہیں عارف ہوگا، متفرق نہیں متحد ہوگا۔ یہی تکمیل عقول ہے اور یہی فلسفہ ظہور ہے۔ یہاں پر مزید ایک تفسیر کو بیان فرماتے ہیں جس میں ید سے مراد ملک اور فرشتہ لیا گیا ہے، وہ فرشتہ جو دل پر معمور ہے، جو قلب پر فیض الہی اور جود ربانی کو نازل کرتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیث میں ہے، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ مومن کا دل رحمان کی انگشتان رحمت کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں رؤوس عباد سے مراد ان کے نفوس ناطقہ اور عقول حیولانیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو جمع فرمائے گا، یعنی ایک ملک قدسی اور جوہر عقلی کے ذریعے جمع کرے گا۔ جامع عقول کا طریقہ یہ جمع ہونا 3 ذرائع سے ہوگا، تعلیم، الہام اور باطنی فیض، یعنی براہ راست وحی تشریعی نہیں بلکہ عقل کے اندرونی ارتقاء کے ذریعے ہوگا۔ انسانی عقل کی ابتدائی حالت کو بیان فرماتے ہیں۔ عقل انسانی ابتدا میں جسمانی طبع میں غرق، حواس میں منتشر، خواہشات و اغراض کی اسیر ہوتی ہے، تمناؤں کی قید میں محبوس، رغبات کی شاخوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہی حالت ہے جسے کثرت، تفرق اور نفسانیت کہا جاتا ہے، بیداری عقل اور خود شناسی۔ پھر جب انسان کو توفیق الہی نصیب ہوتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نشأت مادی کے پیچھے ایک اور نشأت ہے، اس مادی جہان کے پیچھے ایک اور جہان ہے۔ وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے، علم و حال سے کمال حاصل کرتا ہے، نتیجہ عقل اپنے اصل معدن کی طرف لوٹتی ہے، مقام تفرقہ اور کثرت سے جمعیت و وحدت کی طرف ارتقاء پیدا کرتی ہے۔ یہ واضح عرفانی تحلیل ہے۔ تاریخی ارتقاء کو بھی بیان فرمایا۔ نہایت اہم فلسفہ تاریخ پیش کرتے ہیں۔ انسانی نفوس حضرت آدم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بتدریج لطیف ہوتی گئی، استعداد میں ترقی کرتی گئی، معجزات کا بھی ارتقاء ہوا۔ پہلے انبیاء کے معجزات زیادہ حسی تھے، بعد کے انبیاء کے معجزات زیادہ عقلی ہوئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اور پچھلی امتیں اس کو بطور حجت نہ سمجھ سکتی کیونکہ ان میں عقلی استعداد موجود نہیں تھی۔ جناب ملا صالح مازندرانی یہاں پر رسول ظاہری سے رسول باطنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ بعثت نبوی کے بعد نفوس میں لطافت، عقول میں تزکیہ مسلسل بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں انسانوں کو نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ عقل خود رسول باطنی ہے۔ آخری زمانے میں نفوس اس درجے تیار ہو جائیں گے کہ خارجی معلم کی حاجت نہ رہے، لوگ الہام نفسی سے کافی ہوں گے، داخلی مسدد سے ہدایت پائیں گے۔ یہی مقام ید اللہ یعنی ملک روحانی قرار دیا گیا جو عقول کو جمع اور احلام کو کامل کرتا ہے۔ یہ نظریہ ناقل کرنے کے بعد جناب ملا صالح مازندرانی اس پر اشکال فرماتے ہیں۔ پہلا اشکال تاریخی واقعہ اس کے خلاف ہے۔
اگر واقعی عقول اس طرح ترقی کر چکی ہوتی تو نبی کے بعد اختلاف کم ہونا چاہیے تھا، جبکہ بہت سی روایات اس کے برعکس بیان کرتی ہے کہ اختلاف بڑھتا گیا، فتنوں میں اضافہ ہوا، لہٰذا عقلوں کا یہ عمومی ارتقاء مسلم نہیں۔ دوسرا اشکال فرمایا حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے، آخر الزمان میں عقلوں کی تکمیل ایک معلم حسی کے ذریعے ہوگی اور وہ صاحب امر ہے، امام زمانہ ہے، جبکہ سابقہ نظریہ کہتا ہے کہ کسی خارجی معلم کی ضرورت نہیں، یہ حدیث کے منافی ہے۔ تیسرا اشکال فرمایا فرشتے کی تعویل غیر ضروری ہے، ید کو فرشتے پر محمول کرنا ممکن تو ہے مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ امام کی اعانت اور تسدید ہر ملک کی اعانت سے زیادہ قوی، کامل اور افضل ہے، پس ید اللہ کا مصداق خود امام زمانہ ہوں گے جو براہ راست عقول کی تکمیل کریں گے۔ گویا جناب ملا صالح عقل کا تاریخی ارتقاء اصولاً درست لیکن عمومی اور خودکار نہیں مانتے، آخری زمانے میں تکمیل عقول الہام مجرد سے نہیں بلکہ امام معصوم بطور معلم حسی اور ہادی ظاہری ہوں گے۔ اصل ید اللہ امام زمانہ کی ولایت اور ان کی تسدید اور ان کی تعلیم ہے، یہی نظریہ ہدایت اور فلسفہ ظہور کا قلب اور مرکز ہے۔ یہاں پر جس نظریہ کو جناب ملا صالح مازندرانی نے مورد اشکال قرار دیا ہے اس کے دفاع میں ملا شعرانی کا حاشیہ ان کی شرح کافی پر موجود ہے۔ الملک کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے بارے میں وضاحت دی ہے کہ اصطلاحی تطبیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل شرق کی اصطلاح میں ملک اور فرشتہ، حکماء اور فلاسفہ کی اصطلاح میں عقل جوہری کہلاتا ہے، تو یہ تصریح کے ساتھ اس کو اس نظریے کے قائل نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں جناب ملا صالح نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا کیونکہ اس کے اصل قائل ملا صدرہ تھے۔ جسے شریعت ملک کہتی ہے وہی فلسفہ میں عقل مجرد ہے، یہ تصریح خود صدرہ کی ہے اور ملا صالح نے اسی نقطے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نتیجہ ید اللہ کو ملک یا عقل جوہری پر محمول کرنا کوئی بعید طویل نہیں بلکہ اصطلاحی اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے۔ رسول باطنی کا مفہوم ملا شعرانی واضح کرتے ہیں کہ عقل کو رسول باطنی کہا جاتا ہے لیکن یہ رسول ظاہری کا بدل نہیں۔ روایات میں اس چیز کو مطرح کیا گیا ہے کہ دونوں اپنی جگہ حجت ہیں۔ عقل کا کام عقل انسان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صحت پر دلائل دکھاتی ہے۔ خود یعنی توحید، رسالت کو سمجھنا، بنیادی عقائد کا اثبات تو اسی عقل کے ذریعے ہوگا اور اطاعت رسول کی طرف دعوت عقل دیتی ہے، لہذا عقل رسول کی مطابعت کا ذریعہ ہے، اس کی جگہ نہیں لے لیتی۔ یہاں پر مزید اس کو بیان فرمایا ہے کہ عقل کامل اور معرفت امام بھی آپس میں تناقض نہیں رکھتے۔ ملا شعرانی یہاں عصر ظہور کا ایک دقیق نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آخر الزمان میں عقلیں مکمل ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں لوگ خود عقل سے دین حق کے صحیح ہونے اور امام زمانہ کی امامت کو پہچانیں گے۔ امام زمانہ کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، عقل کے کمال کے ذریعے امام زمانہ کی نفی تو نہیں ہو رہی کہ آپ اس کو منافی سمجھے۔ صدر اسلام میں کیوں نہیں؟ اس دور میں یہ عقلی بلوغ عمومی نہیں تھا، اس لیے امامت کو سمجھنا مشکل رہا۔ عصر ظہور میں اتباع امام تقلید نہیں بلکہ عقلی بصیرت سے ہوگی۔ اختلاف کو انہوں نے ضعف عقل کے برابر قرار دیا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اختلاف کی کثرت عقل کی کمزوری کی دلیل نہیں۔ انتہائی کام عقل مقلد اختلاف نہیں کرتا، انتہائی کامل عقل اختلاف نہیں کرتی، درمیانی سطح سب سے زیادہ اختلاف کرتے ہیں، پس اختلاف عقل کے زوال کی قطعی دلیل نہیں ہوگی۔ ید اللہ اور امام علیہ السلام، ملا شعرانی نہایت صراحت سے ایک اہم فرق کرتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ید اللہ امام نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ کی توفیق، تسدید اور ملک کی اعانت ہے جس کے ذریعے لوگوں کی عقلیں کامل ہوں گی اور وہ امام زمانہ کی پیروی کریں گے۔ اگر امام آج یا پہلے ظہور فرماتے جبکہ عقل کامل نہ ہوتی تو لوگ انکار کرتے یا ان کو اذیت پہنچاتے، پس تکمیل عقول ظہور سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ آخری اشکال کا بھی جواب دیا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام کی ضرورت ختم ہو جائے گی بلکہ عقل کی تکمیل لوگوں کو امام کے قبول کے لیے آمادہ کرے گی۔ نتیجہ لوگ امام کو پہچانیں گے، ان کی بات کو مانیں گے، ان کے حکم پر قائم ہوں گے۔ یہ کیفیت نہ عصر اول میں تھی نہ عصر اوسط میں۔
یہاں پر مناقب اہل بیت اور امام مہدی منتظر علیہم السلام کے متعلق نہایت جامع کتاب کا تعارف اور اس کی مختلف طباعتوں کی تصویر بھی پیش کی ہے۔ کتاب ینابیع المودہ جس کے مختلف اردو تراجم اور فارسی تراجم بھی ہوئے 100 ابواب ہیں، اور تمام ابواب میں سینکڑوں روایات صحاح ستہ، سنن و مسانید اور جامع کتب محدثین اسلام سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ تقریباً 200 سال قدیم کتاب ہے۔ شیخ سلیمان بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، اور اس کا جو قدیم ترجمہ تھا اردو میں وہ چشمہ محبت تھا، پھر اس کے بعد معالم العطرہ، اور 2015 میں مفتی تنویر المصطفیٰ قادری کے ترجمہ سے عرفان آل محمد کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ فارسی میں نہایت ضخیم تحقیقی کتاب 6 جلدوں میں، اور ینابیع المودہ عربی میں اب 4 جلدوں میں تحقیق کے ساتھ شائع ہو رہی ہے۔ اس میں کئی ابواب امام زمانہ کے بارے میں اور سابقہ تمام علماء، محدثین اور عرفاء کے اقوال اور روایات کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ ینابیع المودہ میں باب 75 سے لے کر باب نمبر 96 تک امام مہدی منتظر کے متعلق روایات محدثین و علماء اسلام سے نقل کی ہے۔ 12 خلفاء کے متعلق جو روایات ہیں ان کو ذکر فرمایا، اور ان کے اسماء کی جو علماء نے تحقیق پیش کی ہے تو 12واں امام مہدی منتظر کو قرار دیا۔ باب فرائض السمتین سے روایات کو نقل کیا ہے، اور باب 79 میں امام زمانہ کی ولادت کے متعلق تفصیلات ذکر کی ہیں۔ باب 81 میں امام مہدی منتظر کے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ باب نمبر 84 میں صاحبان عرفان کے اقوال کو نقل فرمایا، جناب ابن عربی کا قول جس کو ملا صدرہ وغیرہ نے بھی اہمیت دی۔ باب 85 میں علامہ محمد حیان مصری کی اسعاف الراغبین سے اقتباس نقل کیا ہے، اور باب نمبر 86 میں جن علماء محدثین کے اسماء کا نام ہے ان کی عبارتیں یا ان کے نام یہاں پہ مختصر طور پر نقل کیے گئے ہیں۔ جناب محمد بن طلحہ حلبی شافی اپنی کتاب میں امام زمانہ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ایک دوسری کتاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح صلاح الدین صفدی سے بھی امام زمانہ کی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور شیخ محدث فقیہ محمد بن یوسف گنجی شافی کی کتاب البیان فی اخبار صاحب زمان کا ذکر فرمایا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ان المہدی ولد الحسن العسکری فہو حی موجود باق منذ غیبتہ الی الآن ولا امتناع فی بقائہ بدلیل بقاء عیسی والخضر والیاس۔ اسی طرح جناب محمد بن ابراہیم جوینی حموینی شافعی کی کتاب فرائض السمتین کا حوالہ دیا ہے، اور شیخ الاسلام احمد جامی نامقی، شیخ عطار، شمس الدین تبریزی، جلال الدین مولانا رومی، سید نعمت اللہ ولی اور سید نسیمی وغیرہ فرمایا فہذہ ادلہ علی ان المہدی ولد اولا ومن تتبع آثار ہؤلاء الکاملین العارفین یجد الامر واضحا عیانا، کہ امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے اتنے زیادہ علماء، عرفاء، محدثین کے اقوال اور ان کی بیانات کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جناب ملا صالح مازندرانی کا نظریہ ذکر ہوا۔ اس حوالے سے جناب ملا شارانی کی تحقیقات سے بھی استفادہ ہوا ہے۔ علماء اسلام کے بعض اقتباسات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔